أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلوات اللهم مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سال کے عاشورہ محرم میں عشرہ اولیٰ میں بس طاغوت سے مقابلہ اور کربلا اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی 256 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں انتخاب کیا اور تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قد تبین الرشد من الغی. باتحقیق رشد کو اللہ نے غی سے جدا کر کے واضح طور پر بیان کر دیا. اب جب یہ رشد اور غی ایک دوسرے سے جدا کر کے واضح طور پر بیان ہو چکے ہیں، اس کے بعد قد تبین الرشد من الغی، پس نتیجہ کیا ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت، جس کسی نے بھی طاغوت کا کفر کیا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لایا. یہ کنڈیشن، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جس کسی نے کیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ وہ ہے جس نے اللہ کی عروہ وثقی یعنی اس کی مضبوط رسی سے استمساک کیا، اپنے آپ کو اس رسی سے جوڑا. وہ استمساک کی بھی مختلف اقسام ہیں. عام طور پہ ہم رسی کو تھامنے کے جو معنی کرتے ہیں وہ ہاتھوں سے جو رسی کو تھاما اور گرپ کیا جاتا ہے، لیکن میں نے
گفتگو کے درمیان میں 2 مرتبہ آپ کو ماؤنٹینئرنگ کی مثال دی، کو پہما پہاڑوں پر چڑھنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نظر میں تقریباً سب سے زیادہ رسی کی امپورٹنس اسی ایک خاص شعبے میں دکھائی دی. کھائی جتنی خطرناک ہو جائے، اونچائی جتنا آپ اوپر جا رہے ہیں، ایولانچ آنے کا خطرہ ہے، طوفان آنے کا خطرہ ہے، کھائیاں ہیں، نیچے مرنے کا ڈر ہے، تو وہاں پر استمساک کا معنی بھی اسی اعتبار سے تبدیل ہو جاتا ہے. آپ نے ایک آدھ منزل چڑھنی ہو تو عام طور پر آپ زیادہ اہتمام نہیں کرتے. کیوں؟ تو عام طور پر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر گر بھی گیا تو زیادہ چوٹ نہیں لگے گی. لیکن اگر کسی اسکائی اسکریپر کو آپ نے مثلا رسی چڑھنا ہو، جیسے لوگ بڑے بڑی بلڈنگز کو صفائی کرتے ہیں ان کے شیشے کی، اب کوئی 25ویں منزل پر ہے، کوئی 50ویں منزل پر ہے، تو وہاں سے گرنے کا مطلب اب آپ کو خود بھی پتا ہوگا. وہاں وہ نیچرلی کیا کرتے ہیں، قدرتی طور پر ان کو پتا ہے کہ جب ہم رسی سے لٹک رہے ہیں تو ہماری حیات اس کے ساتھ استمساک میں ہی ہے، یعنی اگر ہم اس رسی سے جڑے ہوئے ہیں تو بچے. لہذا وہ اپنے ہاتھوں پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے اپنی کمر کے گرد اور باقاعدہ اسپیشل کنڈے آتے ہیں ان کے ذریعے سے باندھتے ہیں کہ اگر ہمارا ہاتھ چھوٹ بھی جائے، ہمارا ہاتھ چھوٹ جائے، یہ رسی ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے. میں اپنے آپ کو رسی سے ایسے لپیٹ لوں کہ اگر میرا ہاتھ سلپ بھی ہو جائے، یہ رسی مجھے گرنے نہ دے، یہ مجھے بچا لے. ایمان بے خدا بنیادی طور پر اسی چیز کا نام ہے. انشاءاللہ موقع ملے گا گفتگو میں، اگر آ گیا موضوع تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں نے ابتدائی گفتگو میں بھی اشارہ کیا تھا کہ دین مبین اسلام میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہوں کہ چونکہ تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو بغیر دین کو سمجھے، بغیر عقائد کو سمجھے، بغیر عمل کیے، بس چونکہ غلطی سے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تھے اس لیے تم جنت میں چلے جاؤ گے. ایسا کوئی قانون اسلام میں نہیں ہے. ایسا کوئی قانون اسلام نے، اہل بیت نے، نبی اکرم نے نہیں دیا. ایسا کوئی قانون. بلکہ قانون کیا ہے، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، جس کو اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا ہے قیامت کے دن اس سے زیادہ سخت امتحان لیا جائے گا. ہم اور آپ سے زیادہ سوال ہوگا. اب وہ جو کسی کافر گھرانے میں پیدا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے مثلا نماز پڑھی یا نہیں. وہ کہے گا مجھے اسلام کا نہیں پتا تھا، نماز کیا چیز ہے. تو یہ ظلم ہے. اب کافر کی نسبت اللہ نے اس کو اگر وہاں پیدا کیا ہے ان حالات میں، تو اس کے لیے جو دائرہ ہے وہ صرف اتنا ہے پہلے مرحلے پہ کہ اگر کہیں وہ مذہب حقہ سے آشنا ہو جائے تو جیسے ہی حق کے سے آشنا ہو اس نے قبول کرنا ہے. ہم کیس تصور کر لیتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں، تو کیا خدا اس کو جہنم میں ڈال دے گا؟ تو یہ عدل کے خلاف ہے. جب ہدایت پہنچ جائے، ہدایت پہنچنے کے بعد ہے عذاب. اگر ہدایت نہیں پہنچی تو عذاب نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے جو امتحان یا اس سے جو پوچھا جائے گا وہ 2 چیزیں. ایک یہ کہ عقل اللہ نے دی تھی یا نہیں. عقل تو دی تھی نا. اب تم زندگی کے سارے معاملات میں تو ہوشیار ہو، اور جہاں دین کا معاملہ آ جائے وہاں پہ تمہاری عقل کام نہ کرے. اپنی ہر چیز میں ہوشیار، ہر چیز کو پرکھنے والے، ہر چیز میں عقل اختیار کرنے والے، لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو ایسا لگے جیسے عقل ہے ہی نہیں. تو پھر وہاں عقل کے معیار کے اوپر آ کر سوال ہوگا. دوسرا، ہو سکتا ہے ایسا آدمی ہو کہ عقل بہت زیادہ بیچارہ استعمال کرنے کی صلاحیت، بالآخر اللہ نے یہ بھی صلاحیت ہر ایک کو مختلف دی. تو اب آخری سوال کیا ہوگا؟ آخری سوال یہ ہوگا کہ وہ جو دین تمہیں ملا تھا، وہ جو مذہب تمہیں بالآخر ملا تھا، اس کو صحیح فالو کیا یا نہیں. تمہارے اپنے مذہب میں جو تھا اس کو صحیح فالو کیا یا نہیں. لہذا سورہ مبارک ہے بقرہ 62 نمبر آیت،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کون کون؟ یہودی، عیسائی اور ستارہ پرست۔ صابئین کون ہیں؟ جو کہ ستارہ پرست۔ ان سب کو ملا کر ایمان والے بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی اور ستارہ پرست بھی، بس یعنی ان سب کی مثال دی ہے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ مثال ہے، کسی بھی مذہب کا ہو۔ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عیسائی اللہ پر ایمان رکھتا ہے؟ کیا یہودی کا ایمان اللہ پر ہے؟ کیا ستارہ پرست کا ایمان اللہ پر ہے؟ کہ نہیں۔ تو پھر یہاں اللہ کیوں کہا؟ یہی دو کنڈیشنز ہیں۔ اگر تو یہ اللہ کو پہچان جاتا ہے تو وظیفہ ہے کہ اللہ کو قبول کرے، لیکن اگر نہیں پہچانا، اس تک اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، تو اب یہودی سے کیا کہا جائے گا؟ وہ جس کو تم خدا مانتے تھے، وہ جو تمہارا اپنا دین تھا، اس دین پر صحیح عمل کیا یا نہیں؟ عیسائی سے پوچھا جائے گا تم جیسے بھی خدا، بلاخر خدا تھا یا نہیں تمہارا؟ تھا۔ جس کو تم خدا مان رہے تھے، اس خدا کو، اس کو صحیح مانا؟ اپنا جو دین تھا اس پر صحیح عمل کیا یا نہیں؟ یعنی وہ جو ڈیوائن اتھارٹی ہے، وہ جو الوہیت کا تصور ہے۔ تو اب غور کیجئے گا، دنیا کا کوئی مذہب ظلم کی حمایت نہیں کرتا، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ ہندو، کوئی مذہب ظلم کی حمایت نہیں کرتا۔ لہذا اب یاد رکھیں گے، یہ جو زائنسٹ ہیں ان کا تعلق یہودیت سے نہیں ہے۔ یہ جو ظلم کی حمایت کرنے والے ہیں، یہ جو ظلم کے ذریعے سے حکومت کرنے والے ہیں، یہ کسی بھی مذہب سے ہوں، یہ سب ایک ہی مذہب رکھتے ہیں اور وہ مذہب طاغوت کہلاتا ہے۔ بس دنیا میں صرف دو ہی مذہب ہیں۔ ایک مذہب وہ ہے جو مظلوم کی حمایت کا مذہب ہے، اور ایک مذہب وہ ہے کہ جو ظلم کی حمایت کا مذہب ہے۔ یہ دو مذہب ہیں، اور اسی کو کربلا میں سید الشہداء نے تجلی دی تھی۔ لہذا کربلا میں حضرت نے زہیرقین کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا، حضرت نے وہاب کلبی جو عیسائی تھے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، حضرت نے حر جو آخری منٹ میں آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے یہ سمجھ میں آ گیا حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے، تو آپ نے حر سے نمازیں نہیں پڑھوائیں، بس حر کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کے خلاف قیام کرنا ہے، خود بخود حسینی ہو جاتا ہے، وہ حسین۔ یہ میں دعا ابھی کرا دیتا ہوں کیونکہ آخر میں ممکن نہیں ہوگا۔ نادر حسین والمزمل حسین گردوں کے مریض ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ پروردگار بحق بیمار کربلا ان کو صحت کامل عاجل عنایت فرمائے۔ اور بظاہر سورہ فاتحہ کی درخواست کی ہے، آپ لوگ ممکن ہو تو سورہ فاتحہ سید ولایت حسین شاہ، حاجی مقبول حسین زوجہ سید ولایت حسین اور حاجی مقصود حسین، پروردگار ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جب بھی موقع ہو انشاءاللہ فاتحہ پڑھ لیجئے گا، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ درود پڑھیے گا ان سب کی مغفرت کے لیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ خود دو مذہب ہیں، ایک وہ جو مظلوم کی حمایت کا مذہب ہے اور ایک جو ظلم کے اوپر کھڑا ہے۔ لہذا زائنزم بنیادی طور پر یہودی نہیں ہے، اگر کوئی یہودی ہے تو یہودیت ظلم کے خلاف ہے، عیسائیت اصل عیسائی مذہب ظلم کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے حتیٰ ہندوازم کو لے لیں، اصل ہندو مذہب ظلم کے خلاف ہے، عیسائیت، سکھ مذہب، جس مذہب کو اٹھائیں گے، حتیٰ اسلام میں بھی۔ لہذا غور کیجئے گا، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو لیکن مظلوم کی حمایت میں آواز نہیں اٹھا سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ تو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت میں ایمان والوں کو شامل کیا، ان الذین آمنوا۔ یہ آمنو سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ کہ وہ لوگ جو ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، پھر دوبارہ کہہ رہا ہے اللہ من آمن باللہ، تو یہ تو ٹکراؤ ہو جائے گا۔ جب ایمان لایا ہوا ہے
تو پھر اللہ دوبارہ من آمن باللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وہ الذین آمنو وہ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن خدا پر حقیقی ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر حقیقی ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی آخرت پر، قیامت پر واقعاً ایمان رکھتا ہوگا نہ کبھی ظلم کر سکتا ہے، نہ مظلوم کی حمایت میں خاموش رہ سکتا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے، بس ممکن نہیں ہے۔ یہ باؤنڈری وہ ہے، یہ وہ اتحاد کی کیفیت ہے جو بنیادی طور پر دین ہم اور آپ کو پہنچانا چاہتا ہے۔ ہمارا کسی بھی مذہب سے کوئی لڑائی دین نہیں کہتا ہے، کہتا ہے عیسائی ہو کم از کم صحیح عیسائی رہو، یہودی ہو کم از کم صحیح یہودی رہو۔ جس مذہب سے، کیوں؟ تمہارا اپنا مذہب تمہیں یہ بتاتا ہے کہ ظالم کی حمایت نہیں کرنی، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، کم از کم اس مذہب پر تو رہو۔ اگر تمہیں اب مرحلہ ہی ہے، کسی کو واقعاً اسلام کی تعلیمات سمجھ نہیں آئیں، کوئی سوال نہیں، اپنا مذہب تو سمجھ میں آیا تھا نا۔ اب خدا کیا کہتا ہے؟ جس نے بھی اللہ پر ایمان، اب یہاں پر اللہ سے بھی کیا مراد ہے؟ فرمایا اگر اس کو اللہ سمجھ نہیں آیا ہے تب بھی جو اس کی اپنے مذہب میں خدا کا تصور ہے اس پر اگر وہ صحیح ایمان لایا ہے، اور تقریباً جتنے بھی ادیان الہی ہیں، ادیان الہی ان کو کہتے ہیں جن کے اندر الوہیت کا تصور ہو، ڈیوائن کسی اتھارٹی، ڈیوائن ذات کا یعنی کوئی خدا ہو۔ جتنے بھی ایسے مذہب ہیں کہ جن میں خدا کا تصور ہے ان میں ڈیفینیٹلی قیامت کا تصور پایا جاتا ہے۔ اب چاہے مسلمان کی قیامت ہو، چاہے ہندو کی آخرت ہو، چاہے عیسائی کی ہو، چاہے ستارہ پرست کی ہو، چاہے یہودیوں کی ہے، ان سب کی قیامت مل کر کیا کہتی ہے؟ سب کی قیامت یہ کہتی ہے جو اعمال تم نے انجام دیے ہیں ان کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اب غور کیجئے گا، جو بات آج کہنے جا رہا ہوں اس کو بہت غور سے سمجھیے گا، بہت غور سے۔ میرے اوپر فتوے بھی لگ سکتے ہیں، لگانے والے بہت ہیں، لیکن غور کیجئے گا۔ ان لوگوں میں جو قیامت کے اوپر ایمان میں مسئلہ رکھتے ہیں، قرآن نے سب سے زیادہ اہم ایک وہ طبقہ ہے کہ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کہ جو ظاہری طور پر تو کہتا ہے کہ قیامت ہے لیکن حساب کتاب کا اثر اس کے وجود سے کہیں ظاہر نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنے لیے خود بھی سوچئے گا، اگر قیامت میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ہونا ہے، یعنی کیا؟ ذرے کے برابر بھی جو خیر کرو گے قیامت میں تمہارے سامنے آنی ہے، اور ذرہ برابر بھی اگر شر ہے تو قیامت میں تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اب یہ پیمانہ سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو دیکھو کہ آیا میں واقعاً قیامت میں حساب کتاب دینے کے قابل ہوں یا نہیں۔ وہ پیغمبر کے زمانے کی بات ہے، ایک بدو ہے بظاہر، دیہاتی آدمی ہے، اسلام قبول کیا۔ پیغمبر نے وہ اصحاب کے جن کو قرآن کی تعلیم کے لیے، جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، ان میں سے بعض جو رہتے تھے پیغمبر، ان کا کھانا پینا پیغمبر کے ذمہ تھا، ان کو تعلیم دی جاتی تھی، پھر وہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے۔ اسی سے سلسلہ اجتہاد و تقلید آگے بڑھا ہے۔ یہ جو پیغمبر کا نظام ہے، ذمہ داری پیغمبر کی ہے سب کو قرآن پہنچانا۔ کیا پیغمبر نے سب کو پہنچایا قرآن؟ اللہ نے کہا نا یتلو علیہم آیاتہ، تو کیا پیغمبر نے اپنے زمانے میں ہر آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو پورا قرآن سنایا؟ ہوا ایسا؟ نہیں ہوا۔ ذمہ داری کس کی تھی؟ پیغمبر کی۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ قرآن لوگوں تک پہنچانے کے لیے، آیات کی تلاوت کے لیے کچھ افراد کو تیار کیا، یہ جا کر آگے لوگوں کو قرآن کی آیات پہنچائیں گے۔ یہ بنیاد ہے کس چیز کی؟ اجتہاد و تقلید کے نظام کی۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ بعد میں کہیں سے آیا، بعد میں نہیں آیا، پورا نظام عقلی طور پر نظام یہی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے معصوم کے ہوتے ہوئے ان کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ معصوم ہیں، لیکن معصوم نہ ہو تو آٹومیٹیکلی اس کے لیے بھی پیغمبر نے اور ائمہ نے لوگوں کو تیار کیا ہے، باقاعدہ اصول دیے ہیں کہ دیکھو اگر ہم نہ ہوں، ان اصولوں کے ذریعے سے تم اپنے لیے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہو۔ یہ ٹریننگ خود ائمہ نے دی ہے، یہ دین کا تعلق ہے، دین کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، موضوع نہیں ہے، ابھی صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اب جو افراد تیار کیے ہوئے تھے ان میں سے ایک صحابی کے پاس پیغمبر نے بھیج دیا کہ بھائی اس کو قرآن کی آیات سنا دو۔
وہ جو دیہاتی شخص تھا صحابی کے پاس آیا، اتفاقاً تازہ یہی سورہ زلزال کی آیات نازل ہوئی تھیں. صحابی نے کہا چلو یہیں سے شروع کرتے ہیں. سورہ زلزال سنا دی. جب آخری یہ آیات سنائی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو وہ جو بظاہر دیہاتی دکھائی دے رہا تھا، بظاہر کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ظاہر اس کا دیہاتی تھا. دیہاتی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل بھی دیہاتی ہو. بعض شہری عقل دیہاتی رکھتے ہیں اور بعض دیہاتی عقل شہری رکھتے ہیں. تو یہ کوئی حلیہ ضروری نہیں ہے، علاقہ ضروری نہیں ہے. اب کیا ہوا، جب اس نے یہ تلاوت کی تو وہ جو شخص تھا اس نے سننے کے بعد کہا دوبارہ پڑھو. دوبارہ پڑھی. پھر کہا ایک اور دفعہ پڑھو. کہا یہ واقعاً قرآن کا اللہ کا حکم یہ ہے؟ کہاں یہ ہے، آیت آئی ہے. واقعاً کہاں بھائی آیت ہے، ابھی تازہ نازل ہوئی ہے، ابھی تو پیغمبر نے بتائی تھی، میں نے تم پڑھا دی. کہا بس مجھے اور کچھ نہیں سیکھنا، مجھے کچھ اور نہیں سیکھنا. اب یہ جو بھی صحابی تھے انہوں نے یہ سوچا یہ ابھی تو مسلمان ہوا ہے، ابھی تو اس نے توحید نہیں سمجھی، نبوت نہیں سمجھی، امامت نہیں سمجھی، قیامت نہیں سمجھی، ابھی تو اس کو بہت ساری چیزیں سمجھنی ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی 2 آیات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس نے کہا مجھے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. اب ان کے درمیان ایک ڈسکشن شروع ہو گئی، ڈسکشن گرم ہو گئی تھوڑی سی. معاملات پیغمبر کے پاس پہنچ گئے. پیغمبر کو کہا کہ بھائی اس طرح کا کچھ معاملہ چل رہا ہے. پیغمبر نے کہا کوئی نہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بتاؤ کس آیت پر کہا ہے کہ میرے لیے کافی ہے؟ دیکھیے قرآن اپنے اہل کے لیے کافی ہے، لیکن قرآن کی بعض آیات انسان کو جنت تک پہنچانے کے لیے بھی کافی ہیں. جب پیغمبر نے سنا ان آیات پر کہا ہے تو پیغمبر نے متوجہ ہو گئے کہ اس نے جو مطلب اخذ کر لیا ہے یہ پڑھانے والا جس کو میں نے پڑھایا تھا یہ اخذ نہیں کر سکا، یہ نہیں سمجھ سکا. لیکن یہ سمجھ گیا ہے، اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ قرآن اور اسلام کا پورا نظام اس پر ہے. قیامت کے فلسفہ، اہم ترین اس عقیدے کا فلسفہ ہی آپ کے اور میرے درمیان اکاؤنٹیبلٹی پیدا کرنا ہے. ہم ہر لحظے میں اکاؤنٹیبل ہیں. لہذا فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے اپنا حساب کتاب فائنل کر کے نہیں سوتا اس کی بخشش کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے گارنٹی؟ اس لیے کہ جو شخص اپنا حساب کتاب کر کے واقعاً مطمئن ہوگا حقیقی نیند اسی کو آ سکتی ہے. اس کے بعد جو بغیر حساب کتاب کے سو رہا ہے وہ غفلت کی نیند سو رہا ہے. یہ قیامت کا جو سینس ہے یہ اسی لیے کہ انسان کو بیدار کیا جائے. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حساب کتاب کرنا ہے، اب کوئی بھی قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی بھی کسی کے حق میں ظلم نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی کسی کا حق کھانا گوارا نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی مظلوم کے حق کے لیے خاموش نہیں رہ سکتا. لہذا قرآن نے فرمایا اگر کوئی ایسا کرتا ہے عمل الصالحات اور نیک اعمال بھی انجام دیتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن کوئی حزن اور کوئی خوف ان کے اوپر نہیں ہوگا. اور اگر آپ یہ درجہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ درجہ اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کے لیے بیان کیا ہے. جو مقام شہداء کن کے لیے؟ عیسائی ہے، یہودی ہے، ستارہ پرست. بس اب میں قانون بتا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے ذہن میں بٹھائیں. کون لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے؟ یا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے لوگوں کو ٹکٹ بانٹنا کہ یہ جنت میں وہ جہنم میں. یہ ہمارا مذہب نہیں ہے کنفرم جنتی کنفرم جہنمی، ہمارا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب دین اصول دیتا ہے. اب اصول کیا ہے اس کو سمجھ لینا. وہ افراد جہنم میں جائیں گے. کون؟ پہلا وہ آدمی کہ جس تک حق پہنچا ہو اور اس نے سمجھنے کے باوجود بھی قبول نہ کیا ہو. حق پہنچ گئے آپ کے پاس لیکن آپ قبول نہیں کر رہے. میں نہیں کہہ رہا، دین کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کی کوئی نجات نہیں. دوسرا کون ہے؟ دوسرا وہ ہے کہ جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھ تو لے لیکن عمل انجام نہ دے.
کون؟ کلمہ پڑھا ہوا تھا، ایمان سے واقف تھا، ایمان آنے کے باوجود بھی عمل انجام، اور خاص طور پر کون سا عمل ہے اس پر انشاءاللہ اشارہ کروں گا آپ کی طرف۔ سورہ انفال خدا فرماتا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها ان لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ یہ آیت کا حصہ زیارت آل یاسین میں بھی ذکر ہوا ہے، اس کا تعلق امام زمان کے ظہور سے بھی ہے اور قیامت سے بھی ہے۔ امام کے ظہور کے بعد بھی ایسا ہونا، جس دن ظہور ہو گیا جو ایمان اس سے پہلے لے آیا تھا بچت ہو جائے گی۔ اس سے پہلے پھر کون ہے؟ یہ مومن نہیں ہے، ظہور سے پہلے ایمان لے آیا بچ جائے گا۔ وہ آدمی جو مومن تھا لیکن اس نے اپنے ایمان میں خیر کو کسب نہیں کیا، اس کا ایمان بھی ظہور کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہی حالت قیامت کی ہے کہ قیامت سے پہلے اگر اللہ پر، جو کافر تھا، مشرک تھا، اگر ایمان لے آیا اللہ پر، کب؟ جب ایمان اس تک پہنچا ہو۔ یہ کب ہے؟ جب ایمان اس تک پہنچا ہو۔ اگر ایمان پہنچا تھا اور قبول کر لیا بخشا جائے گا۔ لیکن دوسری کیٹیگری کون ہے؟ لا ينفع نفسا ایمانها، اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا ان لم تکن آمنت من قبل۔ کون ہے یہ؟ جو پہلے سے ایمان نہیں لایا۔ اگر ایمان نہیں لایا تھا، ایمان پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد سمجھنے کے آنے کے باوجود بھی قبول نہیں کیا، تو ظہور کے بعد اب کہے گا میں ایمان لایا، کہا اب کوئی فائدہ نہیں۔ فرعون کو اللہ نے جس وقت وہ ڈوب رہا تھا، ڈوبنے کا مطلب کیا؟ جس وقت موت طاری ہوئی، موت کے ذریعے سے حجاب ہٹے، کہا میں ایمان لاتا ہوں، اللہ نے کہا اب تیرا ایمان تجھے کوئی فائدہ، گیٹ کلوز۔ لیکن دوسرا طبقہ کون ہے؟ جو مومن تھا لیکن اس نے اپنے ایمان میں خیر کو کسب نہیں کیا۔ یہ موضوع اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس سے میں نے ایک بہت امپورٹنٹ مطلب آپ تک پہنچانا ہے کہ جو ولایت الہیہ اور طاغوت کے خلاف قیام سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا؟ خیر، ایمان میں خیر۔ یہ موضوع ہے انشاءاللہ، اس کو آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لہذا مومن ہونے کی بھی جو گارنٹی ہے وہ کب ہے؟ کہ جب ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ ہم مومن ہیں۔ اگر ہم نے اپنے مومن ہونے کو ثابت کر دیا تو اس کی کون سی کم ترین جو ڈگری ہے، کون سا کم ترین مرحلہ ہے کہ جہاں پر ایمان ایکسپٹ ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے بچنے کا جو قانون دیا ہے وہ کیا ہے؟ قانون یہ ہے، ایک، آپ تک کسی تک ایمان پہنچے اور وہ قبول نہ کرے پھر اس کے لیے کوئی بخشش کا سامان نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ مومن ہے، عمل نہ کرے، اس کے لیے بھی بخشش کا کوئی سامان نہیں۔ بس اب اس کے بعد جتنی بھی کیٹیگریز ہیں ان سب کے بخشے جانے کا امکان موجود ہے۔ اپنے آپ کو ہم نے دنیا میں اس مرحلے سے بچانا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچا لیا، اب اس پورے مرحلے میں وہ جو عروہ وثقی ہے اس کو اپنے آپ سے اس طریقے سے لپیٹنا کہ وہ مجھے جہنم میں نہ جانے دے۔ یہ انتظام میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں اس جگہ تک پہنچانا ہے۔ تو وہ کم ترین مرحلہ کہ جس میں یہ عروہ وثقی میں اپنی کمر سے ایسے لپیٹ لوں کہ اگر کہیں میرا ہاتھ سلپ بھی ہو جائے تب بھی میں جہنم میں گرنے سے بچ جاؤں، اس کا کم ترین مرحلہ یہ ہے کہ یکفر بالطاغوت اور یؤمن باللہ کی منزل پر آ جائے۔ اگر یہ مرحلہ حاصل ہو گیا تو پھر انسان کے لیے بچنا ممکن ہے۔ اب یہ رشد اور غی ظاہر کیسے ہوتے ہیں، اس تک ہم پہنچیں گے انشاءاللہ گفتگو کو لے کر۔ کل میں نے ایک مطلب آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ ولایت محبت سے تعلق رکھتی ہے لیکن ولایت محبت نہیں ہے۔ وہ ولایت کے اصل معنی میں قرب ہے، نزدیکی ہے۔ کس نوعیت کی ہے انشاءاللہ عرض کروں گا۔
لیکن یہ قرب ایجاد نہیں ہو سکتا جب تک محبت نہ ہو. بغیر محبت کے قرب ایجاد نہیں ہو سکتا. اور یہ نزدیکی، یہ قرب حقیقی اگر ہو تو پھر نہ زمان نہ مکان نہ ٹائم نہ اسپیس یہ اس سے آزاد ہو جاتی ہے. کہ جس کی مثال سب سے بڑی ہم نے آپ کی خدمت میں دی، کربلا 1400 سال کے بعد بھی کسی کا نام سن کر آنکھوں سے اشک کا دریا جاری ہو جائے، یہ حقیقی قرب کی تجلی ہے جو مومنین کے ذریعے سے خدا ظاہر کرتا ہے. اب اس قرب کا مقدمہ محبت ہے. ہمیں ولایت کو سمجھنے کے لیے محبت سمجھنی پڑے گی. محبت کی میں آج ایک بیس لائن تیار کروں گا انشاءاللہ، اور کل ہم پھر ولایت کا معنی کریں گے. محبت انسان کے اندر اس کے 3 اوریجن ہیں. انشاءاللہ یہ بحث بھی اپنی جگہ مہم ہے. کبھی انشاءاللہ موقع رہا انسان شناسی کا موضوع اس پر بحث کریں گے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انسان روح اور بدن سے مل کر بنا ہے. انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بشر کو بنا رہا ہوں، یہ ہمارا بدن ہے. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب میں اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکوں، اپنی روح میں سے، روحی. یہ اپنی روح سے کیا مراد ہے؟ وہ خدا نہ خواستہ ہم اللہ کی روح کا حصہ ہیں؟ نہیں، کا حصہ نہیں. یہ روحی میں جو یا متکلم ہے یہ صرف نسبت ایجاد کرتا ہے. یعنی کیا؟ اللہ، جیسے میں نے کہا میرا پین، تو میرا پین میرا حصہ تو نہیں ہوا، لیکن یہ میرا کہنا اس پین کو مجھ سے منسوب کر دیتا ہے. اسی طرح جو اللہ فرما رہا ہے روحی، اس روح سے مراد اللہ کی روح کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ خدا کے لیے حصہ تصور کرنا محال ہے، نہیں ہے. وہ ذات ایسی ہے کہ اس کے لیے حصہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس روح کو اللہ نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے، یعنی نسبت قدسی رکھتی ہے یہ روح. یہ جو نسبت قدسی ہے اس کا ایک خاص کمال ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن یہ جو روح ہے انسان کی، یہ روح بھی نان مٹیریل ہے. اب چونکہ یہ نان مٹیریل ہے تو روح کے اندر بھی حصے اور پارٹس تصور نہیں کیا جا سکتا. نان مٹیریل جو ہوتا ہے یاد رکھیے گا، اس کے اندر مٹیریل کی جو پراپرٹیز ہیں وہ نہیں پائی جاتی. پارٹس ہونا، حصے ہونا، ڈائمینشنز ہونا، اسپیس لینا، یہ ساری کی ساری کوالٹی ہیں کس کی؟ میٹر. جیسے ہی آپ نان میٹر میں جاتے ہیں یہ ساری کی ساری پراپرٹیز ختم ہو جاتی ہیں. مثلا آپ اپنے علم کو تصور کریں تو علم کا کوئی وزن ہے، کوئی جگہ گھیرتا ہے، کوئی اس کی ڈائریکشنز ہیں، کوئی اس کی ڈائمینشنز ہیں، کوئی اس کے پارٹس ہیں. محبت، کیا آپ محبت کو بائیفرکیٹ کر سکتے ہیں؟ مثلا کسی کے 3 بچے ہیں، وہ کہے بھائی میں یہ جو آپ کہتے ہیں نا اس سے زیادہ اس سے کم کرتا ہوں، وہ کمپیریٹیو ہے. بس خود محبت کو آپ تول کے نہیں بتا سکتے یہ 3 کلو وہ 5 کلو. محبت، خوف، یہ سارے کے سارے جتنے بھی عناوین ہیں یہ ہیں نان مٹیریلز. ان میں مٹیریل کی پراپرٹی نہیں پائی جاتی. تو روح میں بھی بنیادی طور پر حصے نہیں ہیں، پارٹس نہیں ہیں، لیکن روح کی مینیفیسٹیشنز کے اعتبار سے، یعنی روح جو مختلف مراحل میں اپنی تجلی ظاہر کرتی ہے، اس کے 3 مینیفیسٹیشنز ہیں. ایک مینیفیسٹیشن اس کی نفس کہلاتی ہے، ایک عقل کہلاتی ہے، اور ایک قلب کہلاتی ہے. لہذا روح ایک ہی وقت میں نفس بھی ہے، روح اسی میں عقل بھی ہے اور قلب بھی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں ان تینوں کو ملا کر بات کریں گے تو روح کامل، ورنہ نفس بھی روح ہے، عقل بھی روح سے تعلق رکھتی ہے، اور قلب بھی روح ہی ہے. یہ تینوں مینیفیسٹیشنز ہیں روح کے. اور نفس کیا کرتا ہے؟ نفس کون سی مینیفیسٹیشن ہے؟ جب ہماری روح بدن سے کنیکٹیوٹی پیدا کرتی ہے، اس کنیکٹیوٹی کے نتیجے میں جو مینیفیسٹیشن سامنے آتی ہے وہ نفس کہلاتی ہے. اور اس مینیفیسٹیشن کے حصے میں روح کے کچھ کام ہیں. ان میں سے ایک کام آپ کی پوری باڈی کی تدبیر، مینجمنٹ کرنا، یہ کام ہے نفس کا. دوسرا کام نفس کا کیا ہے کہ آپ کے حواس خمسہ سے، آپ کے 5 سینسز کے ذریعے سے
انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا. تیسرا کام کیا ہے؟ اسی انفارمیشن کے درمیان میں خود نفس بعض چیزوں کو اچھا اور پسند کرتا ہے اور بعض چیزوں سے نفرت کرتا ہے. یہ نفس کا کام ہے. اور ان چیزوں میں نفس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے کہ مجھے یہ کیوں اچھا لگتا ہے اور یہ کیوں برا لگتا ہے. مثلا ملتان والے ماشاءاللہ عام اور ملتان دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لازمہ و ملزوم. لیکن اگر مثلا آپ کو کوئی مل جائے، مجھے بھی کراچی میں ملا تھا، مجھے کراچی میں بھی اتنا ہی تعجب ہوا تھا، آپ کو زیادہ تعجب ہوگا. مثلا کوئی آدمی ملا، ایک بچہ ملا، اپنے ہی گھر میں آم کا درخت لگا ہوا ہے، آم بھی بڑا مزے کا تھا، تو میں نے پوچھا بھائی تم کھاؤ گے؟ کہا نہیں آقا مجھے آم اچھا نہیں لگتا. اب میں ملتان والوں کو کہوں گا کہ کسی کو آم اچھا نہیں لگتا تو یقیناً ملتان کے لوگ تعجب کریں گے کہ واقعی کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہے. اب اسے آم اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں لگتا؟ کہا نہیں لگتا. بعد میں نے بھی سوچا کہ جو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں اچھا لگتا، یہ سوال ہی نہیں ہے. یہاں کیوں کا کوئی سوال نہیں ہے. کسی کو چائے اچھی لگتی، کسی کو نہیں لگتی، تو کیوں کا کوئی سوال ہے؟ کیوں کا کوئی سوال نہیں. البتہ یہ کیوں اتنا غیر اہم بھی نہیں ہے. بعض جگہوں پہ بعض فیکٹرز ہیں. میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو توجہ دیں. عام طور پہ ہمارے بچے سبزی، اور آج کل کے تو بالکل ہی فارغ ہو گئے. اس کی دو اہم وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے آپ سبزی اتنی اچھی بنائیں کہ وہ کھائے، ہنر پیدا کریں اپنے اندر. لیکن وہ جو دوسری وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ اس میں ماں باپ دونوں شامل ہیں. یہ جو آپ اپنی اولاد کو آرٹیفیشل پروڈکٹس کے اوپر لگا رہے ہیں، یہ آپ کے بچوں کے ٹیسٹ برڈز کو بالکل تباہ کر رہا ہے. اور یہ پوری ایک پلاننگ ہے، اس کے پیچھے پوری ایک سازش ہے کہ جس کے تحت آپ کے بچوں کو آرٹیفیشل یہ فلیورز جتنے بھی ہیں، پروسیس فوڈ جتنی بھی ہے، یہ سوائے ہماری زندگی کو تباہ کرنے کے کچھ اور نہیں کرتے. اپنی اگلی نسل کو اگر آپ نے بچانا ہے تو ایک جہاد یہ ہے، خود جہاد ہے، یہ جہاد ہے کہ آپ اپنی نسل کو ان تمام چیزوں سے، یہ پیزا، برگر اور یہ چپس اور یہ بوتل کولڈ ڈرنک وغیرہ، اس سے اگر آپ نے اپنی اس نسل کو بچا لیا تو آپ انشاءاللہ خدا کے نزدیک سرخ روح ہوں گے. اور اگر یہ نسل برباد ہوئی ہماری حرکتوں کی وجہ سے تو ہم سے اس کا سوال کیا جائے گا. میں نے پہلی مجلس میں یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ والدین سے اولاد کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا وہ سخت ترین سوالات ہوں گے. مت سمجھے یہ کہ آپ نے اپنے بچے کی گود میں موبائل دے دیا، وہ موبائل دیکھ رہا ہے، آپ آرام سے اپنے گھر کے کام کر رہی ہیں، خدا آپ سے پوچھے گا نہیں. یہ موبائل اسکرین جو آپ کے بچوں کے دماغ پر اثر ڈالتی ہے، وہ جو پرانے زمانے میں مائیں بچوں کو افیون چٹا دیا کرتی تھیں کہ یہ سوتا رہے میں اپنے گھر کا کام کر لوں، اس افیون سے زیادہ خطرناک ایفیکٹ موبائل اسکرین کا ہے چھوٹے بچوں پر. 12 سال سے پہلے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینا یعنی ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو تباہ کر دینا. اور جو کوئی اپنے بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو برباد کر رہا ہے، قیامت میں اس کا گریبان اتنے آرام سے نہیں چھوڑا جائے گا. دین کو مذاق مت سمجھیں. تو یہ جو ہم نے اپنے بچوں کو ان چیزوں پہ لگا دیا، ابھی بھی جائیں آپ اٹھائیں گے، تلاش کریں نیٹ پر کہ جاپان میں بچے شوق سے کیا کھاتے ہیں اسکول کے. تو جب آپ سنیں گے آپ کو تعجب ہوگا کہ وہاں کے بچے گوبھی پسند کرتے ہیں، کوئی پالک پسند کرتا ہے، کوئی گاجر پسند کرتا ہے. تو وہ بھی ہمارے ہی دور کے انسان ہیں. یعنی اگر آپ بھی کرنا چاہیں تو اپنے بچوں کو تباہی سے بچا سکتے ہیں. عزیزان من، ہوشیاری کی ضرورت ہے ہم سب کو. درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد علیہ. اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو نسبتاً آپ کے لیے وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں خشک ہو گئی. بھیا اس سے زیادہ تری میرے پاس ہے بھی نہیں. اب نفس کے تو اب یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا
نفس سے جو محبت اور نفرت تعلق رکھتی ہے اس کے لیے کیوں مانا نہیں ہے، آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوگا، اچھا لگتا ہے لہذا اللہ نے نفس کے اوپر حاکم رکھا ہے عقل کو۔ عقل کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ عقل کی پہلی مینیفیسٹیشن، عقل کا جو پہلی تجلی ہے، عقل کا جو پہلا ظہور ہے، عقل کا ظہور وہ نفس کے کنٹرول میں ہے۔ بس اگر کوئی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل فعال نہیں ہے، آپ کی عقل ایکٹیویٹڈ۔ اس کی کم ترین مثال دے دیتا ہوں کہ انسان کے نفس کو کڑوی چیز بری لگتی ہے، عام طور پر بد ذائقہ چیزیں بری لگتی ہیں، لیکن جب عقل نفس کو یہ سمجھاتی ہے کہ یہ کڑوی دوا تمہیں بچانے کے لیے ہے، تو نفس کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں؟ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ عقل تابع کر رہی ہے نفس کو، لیکن الٹ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا۔ جب الٹ ہو جائے، یاد رکھیے گا سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں نفس کی قوتیں عقل پر حاکم ہو جائیں۔ کیا ہو جائے؟ نفس کی قوتیں، شہوتیں، لذتیں عقل پر حاکم ہو جائیں۔ جب یہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی جو سوچ رہا ہوتا ہے، یعنی جو اس کی عقل نے اس کے لیے کام کرنا بھی ہے، وہ اس کی بہتری کے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ نفس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں کام کرتا ہے۔ تو اب آپ جائیں ذرا دنیا میں، آپ جا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ایک کھانا پکانے کے لیے پتہ نہیں کتنی عقل لڑائیں گے، ایک ذائقہ کریٹ کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنا زور لگائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پیدا ہی کھانے کے لیے ہوئے ہیں اور کھانے کے آگے ان کی زندگی ختم۔ عقل جہاں پر حاکم ہو تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے بھائی اتنا کھاؤ جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری۔ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا پہلا کام ہے نفس کو کنٹرول کرنا۔ جب نفس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، نفس کنٹرول ہو جائے، قابو میں ہو، تو نفس سب سے زیادہ عقل اس وقت فعال ہوتی ہے، ایکٹیویٹڈ ہوتی ہے۔ بس یاد رکھنا، اس کو ذہنوں میں بیٹھا لو، بچے جوان خاص طور پر ان کو بتا رہا ہوں، نفس اور عقل کے درمیان میں انورس ریلیشن ہے۔ یعنی کیا؟ جتنا آپ کا نفس ایکٹیویٹڈ ہوگا، عقل اتنی ہی ڈورمنٹ ہوتی ہے، اتنی ہی ان ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اگر عقل کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو نفس کو کیا کرنا ہوگا؟ ان ایکٹیو کرنا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ لہذا یہ جو ہمارے بچے راتوں کو جاگ جاگ کے پڑھتے ہیں، ان کا رات کا جاگ کے پڑھنا بھی عقل نہیں ہے، یہ نفس کی خواہش ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو، میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مشکل سے مشکل ترین چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، فارمولا بتا رہا ہوں، مغرب سے پہلے، بالکل مغرب سے پہلے کھانا کھاؤ اور 9 یا 10 بجے سو جاؤ۔ اس کے بعد ایک نیچرل 6 گھنٹے کی سلیپ لے کر جب آپ اٹھو گے 3 بجے، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت چونکہ آپ کی باڈی انرجی کو ریزرو کر لیتی ہے نیند میں، جب آپ اٹھو گے آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی، تو جو نفس کے قوہ ہیں وہ ان ایکٹیو فارم میں ہوتے ہیں، عقل پوری طرح سے فعال ہوتی ہے۔ اس وقت جو چیز آپ یاد کریں گے ساری زندگی آپ کو یاد رہے گی، اور اس وقت جو کویسچنز آپ سالو کر سکتے ہو، آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوگا یہ کیسے ہو رہا ہے۔ یہ تجربہ کر کے آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں۔ اس کا اشارہ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ میرے پاس مطلب بہت ہے لیکن میں یہیں پہ کٹ شارٹ کر رہا ہوں۔ اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب عزیزان من، عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا پہلا کام ہے نفس کو کنٹرول کرنا. دوسرا کام کیا ہے؟ جو نفس انفارمیشن جمع کرتا ہے اس کے ذریعے سے عقل کا کام ہے رولز اینڈ ریگولیشن بنانا اور عقائد کو کریٹ کرنا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا ابھی. لیکن عقل کی تیسری مینیفیسٹیشن، تیسری چیز کیا ہے؟ عقل ذائقوں کو پسند نہیں کرتی. عقل کا کام ذائقہ پسند نہیں ہے. عقل اچھی آواز کے پیچھے نہیں جاتی. عقل اچھے لباس کے پیچھے نہیں جاتی. ان سے تعلق نہیں ہے. عقل ہمیشہ کمال کے پیچھے جاتی ہے. عقل کا کیا کام ہے؟ عقل کی مینیفیسٹیشن ہے. لہذا آپ کو وہ ٹیچر جو اچھا پڑھاتا ہے خود بخود اچھا لگنے لگے گا. کیوں؟ اچھا پڑھانے والا استاد بنیادی طور پر اپنے کمال کو چونکہ آپ کے اندر منتقل کر رہا ہوتا ہے، لہذا اس سے جب تک آپ کے لیے طلب کمال کی کیفیت رہتی ہے، عقل خود بخود اس کے پیچھے جاتی رہتی ہے. آٹومیٹک ہے یہ. قلب کیا کرتا ہے؟ قلب کا کوئی بہت سارے کام ہے، البتہ ایسا نہیں، لیکن جو سب سے پاورفل مینیفیسٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ عقل جو عقیدہ تیار کرتی ہے، قلب اس کو اپنے اندر کنٹین کرتا ہے. اور جب کوئی عقیدہ قلب میں کنٹین ہو جائے تو اس کے بعد کا سلسلہ آٹو ہے. اب قلب، یا غور کیجئے گا، قلب اس معاملے میں اندھا ہے. ایک طرح سے قلب کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ عقیدہ صحیح آیا ہے یا غلط، لیکن ایک مرتبہ عقیدہ اگر قلب میں اتر جائے تو اسے نکالنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. لہٰذا والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ بچوں کے قوائے نفس ان کے اوپر مستحکم ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا نظام ہے کہ اللہ نے واحد انسان ایک ایسا حیوان ہے جس کا میچورٹی لیول اللہ نے کئی سالوں کے بعد رکھا ہے. انسان کم از کم 10, 11, 12 یا 15 سال کے بعد جا کر میچور ہوتا ہے. یہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اس مدت میں اس کی قوت شہوانیہ ڈورمنٹ رہتی ہے، جو نفس کی سب سے زیادہ طاقتور جو قوہ ہے وہ شہوت ہے. اس کو اللہ نے اس مدت میں ڈورمنٹ رکھا ہے. جیسے یہ ڈورمنٹ رہتی ہے، اس مدت میں بچے کی عقل سب سے زیادہ مستحکم ہوتی ہے، سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے، اور یہی بنیادی طور پر ٹائم ہے بچے کو صحیح عقیدہ ٹرانسفر کرنے کا. کیونکہ اگر آپ نے بچے کو صحیح عقیدہ اس دوران ٹرانسفر کر دیا اور یہ عقیدہ اس کے قلب میں اتر گیا، اس مرحلے میں مومن بننے والا بچہ پوری دنیا مل بھی جائے اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتے. اب گفتگو بہت ہے، میں نے عرض کیا، لیکن میں خلاصہ کر رہا ہوں. قلب کی اس کے بعد اہم ترین مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ قلب کی اہم ترین مینیفیسٹیشن ہے کہ عقل کمال کو طلب کرتی ہے. عقل کمال کو طلب کرتی ہے. قلب لا محدود کو طلب کرتا ہے. قلب کیا کرتا ہے؟ لا محدود. اب قلب کو نہیں پتا کہ میں نے کمال طلب کرنا ہے لا محدود، یا نفس کی خواہشات کو لا محدود طلب کرنا ہے. یہ قلب کا کام نہیں. قلب صرف کس کو چاہتا ہے؟ لا محدود کو. اب قلب کی لا محدود خواہش اگر صحیح عقیدے کے ساتھ ایڈ ہو جائے، وہ خود بخود عقل کو فالو کر کے کمال لا محدود کو طلب کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر ایکویشن خراب ہو جائے اور کسی کا نفس مضبوط ہو جائے، عقل پر حاکم ہو جائے، تو قلب، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے قلب میں عقیدہ غلط ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا قلب اپنی لامحدود طلب کو نفس کے حوالے کر دیتا ہے. یہ ایکویشن کل تک یاد رکھنا، اگر یاد رہی یہیں سے مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب یہ ایکویشن خراب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور یہ ایکویشن ٹھیک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. لیکن آج کی گفتگو میں ایک آخری بات بس، کہ نفس کی، اب غور کیجئے گا، نفس کا جو اوریجن ہے کبھی کبھار ہمیں نہیں پتہ لگتا. بعض اوقات ہم جس عقیدے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یہ عقیدہ اگر مسموعات تک سن کر آپ نے فالو کیا ہے، اس کو عقل کے ذریعے سے سولو نہیں کیا، تو اس عقیدے سے آپ کا ریلیشن نفس کی حد تک رہ جاتا ہے. عقل کے مرحلے میں داخل ہی
نہیں ہوتا۔ اس عقیدے کی پہچان کیا؟ کیسے مجھے پتہ لگے گا کہ میں جو خدا سے محبت رکھے ہوئے ہوں، اہل بیت سے محبت رکھے ہوئے ہوں، یا کسی بھی چیز سے محبت، اور میرا جو مذہبی تعلق ہے اس کا عقل سے تعلق نہیں ہے، نفس سے تعلق ہے، اس کی سب سے بڑی، یاد رکھیے گا، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ نفس کی چاہتوں کے راستے میں جب بھی رکاوٹ آتی ہے انسان کے اندر سے تشدد ظہور کرتا ہے، متشدد ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے میرے عقیدے کے خلاف بات کی تو بجائے اس کے کہ میں اس کی بات کو سمجھوں، مجھے بغیر سمجھے غصہ آ رہا ہے، تو اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ مجھے خود بھی اپنا عقیدہ عقل سے حاصل نہیں ہوا ہے، یہ ایک نفسانی محبت ہے جس کو میں دین سمجھ کر بیٹھا ہوا ہوں۔ دنیا میں خطرناک ترین مرحلہ اس وقت آتا ہے کہ جب کسی کی دین سے جو اٹیچمنٹ ہے وہ نفسانی اٹیچمنٹ ہو۔ جب دین سے نفسانی اٹیچمنٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ حق سامنے کھڑا ہو تب بھی انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ کربلا کا پرابلم کیا ہے؟ کربلا میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ان کی جو نفس ہے وہ عقل کے اوپر حاکم ہے۔ اب جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو حتیٰ انسانیت کی جو بنیادی ترین ڈیفینیشنز ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور امام حسین اس مرحلے کو ظہور دینا چاہتے ہیں۔ امام چاہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ رقم کریں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اندر حتیٰ انسانیت بھی باقی نہیں ہے۔ اس چیز کو ثابت کرنے کا مرحلہ حسین اپنے ساتھ 6 مہینے کا ایک صحابی، 6 مہینے کا ایک سپاہی ساتھ لیے ہوں۔ عجیب ہے یہ سپاہی عزیز۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جناب علی اصغر امام لے گئے، ہوتا ہے ذہن میں سوال آتا ہے کہ علی اصغر کی کیا کار، جناب علی اصغر کا اختیار تو نہیں ہے، یہ تو امام حسین لے کر گئے، تو پھر فضیلت کس بات کی؟ ایسا نہیں ہے۔ کربلا شعور اور ادراک کی منزل ہے، کربلا اختیار کی منزل ہے۔ جب انسان حق کے مرحلے پر ہو تو حتیٰ بچوں کا شعور بھی ان کے بچپنے میں بیدار ہو جاتا ہے۔ لیکن جناب علی اصغر کلام نہیں کر سکتے، بچے کا کل شعور کہاں ہوتا ہے؟ اس کے گریہ میں۔ چھوٹے بچے کا کل شعور، وہ کل اظہار گریہ کے، بھوک لگی ہے روئے گا، تکلیف ہے ڈرا ہوا ہے، وہ اپنے شعور، اپنی تمام ضرورتوں کا اظہار گریہ سے کرتا۔ کربلا میں سبھی 3 دن کے پیاسے ہیں، علی اصغر بھی 3 دن کے پیاسے ہیں۔ کیوں؟ پانی کے بند ہوتے ہی، کھانے کے بند ہوتے ہی، پیاس اور بھوک کی شدت سے جناب ام رباب کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ لہذا جناب علی اصغر نے 3 دن سے ماں کا دودھ نہیں، پانی نہیں۔ مجھے کوئی پوری تاریخ میں کسی مقتل میں یہ بتائے کہ اس نے جناب علی اصغر کا گریہ 8 محرم کو سنا ہو، 9 محرم کی کسی تاریخ نے لکھا ہو کہ علی اصغر بھوک کی شدت سے رو رہے تھے۔ باقی بچوں کے گریہ کو تاریخ نے لکھا یا نہیں لکھا؟ لکھا ہے۔ علی اصغر کا گریہ لکھا کسی نے؟ خدا جانے حسین کا علی اصغر صبر میں کتنا اکبر ہے۔ کوئی گریہ کی آواز نہیں ہے، کہیں تاریخ نے نہیں لکھا جناب علی اصغر نے کوئی گریہ کیا ہو۔ حتی عاشور کے دن ہی مجھے بتا دو، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کہیں علی اصغر نے گریہ کیا؟ اس پوری مدت میں جناب علی اصغر کا گریہ صرف ایک مقام پر، اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام وہ ہے کہ جہاں امام حسین نے استغاثہ بلند کیا۔ جب عباس شہید ہو گئے، جناب عباس وہ شخصیت ہیں، جب تک اکیلا عباس بھی زندہ تھے نا، امام نے کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا،
خدا جانے عباس اپنے وجود میں پورا لشکر ہے حسین کے لیے، لیکن جب عباس شہید ہو گئے ایک جملہ یہ ہے الآن انکسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اور کمر ٹوٹنے کے بعد فرما رہے ہیں حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی اللہ کے رسول سے دفاع کرنے والا۔ بس عزیز و تاریخ کہتی ہے جب حسین نے یہ استغاثہ بلند کیا اس کا جواب دو جگہوں سے آیا۔ ایک جواب گنج شہیداں کی تڑپتی ہوئی لاشیں دے رہی تھی، مولا خدا ہمیں اذن حیات دے، ہم اپنی زندگیوں کو آپ پر نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ دوسرا جواب خیموں سے آیا، جب بیویوں کی صدائے گریہ بلند ہوئی، امام نے آ کر کہا ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی کیوں نالا و شیون ہے؟ جناب زینب نے باہر آ کر کہا بھیا یہ نالا و شیون اس لیے نہیں ہے، کہا کیا کوئی بچہ پیاس کی شدت سے مر گیا ہے؟ کہا نہیں بھائی کوئی بچہ مرا بھی نہیں ہے، لیکن جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے آپ کا علی اصغر جھولے میں ٹھہرتا نہیں ہے، ارے تڑپ رہا ہے۔ جب سے استغاثہ بلند ہوا ہے نہ ماں کی آغوش میں قرار پاتا ہے نہ میری آغوش میں قرار پاتا ہے، ارے آج تو سکینہ کی گود میں بھی قرار نہیں پا رہا۔ ارے تاریخ پڑھ کر تو دیکھو، علی اصغر اپنی آمادگی کا اعلان کر رہا ہے، بس جیسے ہی کہا ام لیلا ام رباب اپنے بچے کو تیار کر کے دے دو، جناب ام رباب نے سفید کپڑے میں لپیٹ کر علی اصغر حسین کے حوالے کیا۔ ساری تاریخیں کہتی ہیں جو ابھی سکینہ کی آغوش میں بھی چپ نہیں ہو رہا تھا، جیسے ہی حسین کی گود میں آیا علی اصغر کی آواز بند ہو گئی، حسین لے کر چلے گئے۔ ارے باپ کا دل ہے، باپ کا دل ہے۔ جب لے کر جا رہے تھے تو ایک مرتبہ دھوپ کے اثر سے جناب علی اصغر کے رخسار سرخ ہونا شروع ہو گئے، حسین برداشت نہیں کر سکے، ایک مرتبہ ابا کا دامن علی اصغر پر ڈال دیا۔ میں کہوں گا یا حسین ابھی تو دھوپ کی شدت برداشت نہیں کر سکے تو جلتی ہوئی ریت پر کس دل کے ساتھ لٹایا ہوگا۔ بس عزیزو اس حال میں جب حسین نزدیک پہنچے کسی ملعون نے کہا شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، قرآن کے واسطے سے ہم سے پانی مانگیں گے۔ یہ سننا تھا، حسین نے ایک مرتبہ دامن کو ہٹایا، لوگوں نے دیکھا 6 مہینے کا بچہ ہے۔ پھر کسی ملعون کی آواز آئی شاید حسین بچے کے بہانے پانی مانگنا چاہتے ہیں۔ بس عزیزو اتمام حجت کی منزل تھی، امام نے فرمایا ارے تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے نے تو تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، ارے دیکھو تو صحیح یہ بچہ پیاس کی شدت سے دم توڑنے والا ہے، صرف 2 گھونٹ پانی اس کو پلا دو۔ کسی نے کہا حسین شاید خود پینا چاہتے ہیں۔ میرے مولا نے حجت کو تمام کیا، اپنا جگر کا ٹکڑا حسین نے تپتی ہوئی ریت پر رکھا، چند قدم پیچھے ہٹے، وہاں علی اصغر نے اپنا ننھا سا دہان کھولا، سوکھی زبان کو سوکھے ہونٹوں پر پھرانا شروع کیا۔ بس عزیزو یہ منظر وہ تھا جس کو دیکھ کر قوم اشقیاء بھی رونے لگی۔ ایک مرتبہ شمر ملعون نے حرملائے ملعون سے کہا اقطع کلام الحسین، مجھے نہیں معلوم اس ملعون نے تیر سے شہبہ اپنے چلے میں لگایا۔ ارے ملعون بچے کا وزن کم ہے، تیر کا وزن بھاری ہے، ارے بڑے جانوروں کو شکار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے۔ بس عزیزو جب حسین نے دیکھا یہ علی اصغر کو پانی نہیں پلائیں گے، مولا ایک مرتبہ آگے بڑھے، گرم ریت سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اٹھایا۔ حسین چاہتے تھے علی اصغر کو پیار کرے، ابھی حسین اپنا چہرہ بچے کے نزدیک لے کر آئے، حسین کی آغوش میں قیامت گزر گئی۔
مجھے نہیں معلوم، لیکن زیارت ناحیہ میں امام نے اپنے اس جد کو یہ کہہ کر سلام کیا، ارے میرا سلام ہو اس دودھ پیتے بچے پر جو باپ کی گود میں ایک کان سے دوسرے کان تک زبان حسین اور علی اصغر کے درمیان میں تیر حائل ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا حسین نے اپنے بازو سے تیر کھینچا ہوگا، علی اصغر کے ساتھ کیا کیا ہوگا، بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ بس عزیزو، یہ عجیب منزل ہے امامت پر، حسین علی اصغر کو لے کر چلے گئے، لیکن تاریخ کہتی ہے 7 مرتبہ امامت آگے بڑھی، 7 مرتبہ پیچھے ہٹی۔ ارے اب جو دیکھا دروازے پر